بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے واقعہ معراج کے بارے میں، جو کہ 27 رجب کو پیش آیا تھا۔ معراج پیغمبر اسلام کی زندگی کے ان واقعات میں سے ہے جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ عام روایت کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے 27 رجب کی شام کو پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور احادیث میں بھی۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ معراج کس غرض کے لیے ہوئی تھی اور خدا نے اپنے رسول کو ہدایات دی تھیں۔ احادیث یہ بتاتی ہیں کہ معراج کس طرح ہوئی اور اس سفر میں کیا واقعات پیش آئے۔ اس واقعہ کی تفصیل 28 ہمسر بھائیوں کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے۔ 7 راوی وہ ہیں جو خود معراج کے زمانہ میں موجود تھے اور 21 وہ جنہوں نے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زبان مبارک سے اس کا قصہ سنا۔ مختلف روایتیں قصہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہیں اور سب کو ملانے سے ایک ایسا سفر نامہ بن جاتا ہے جس سے زیادہ دلچسپ معنی خیز لٹریچر کی پوری تاریخ میں نہیں ملتا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبری کے منصب پر سرفراز ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ 52 برس کی عمر تھی۔ حرم کعبہ میں سو رہے تھے۔ یکایک جبریل فرشتے نے آ کر آپ کو جگایا، نیم ہفتہ اور نیم بیدار حالت میں اٹھا کر آپ کو زمزم کے پاس لے گئے، سینہ چاک کیا، زمزم کے پانی سے اسے دھویا، پھر اسے حلم اور بردباری اور دنائی اور ایمان کے یقین سے بھر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جس کا رنگ سفید تھا، حجر سے قد چھوٹا تھا، برق کی رفتار سے چلتا تھا اور اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا۔ پہلے انبیاء بھی اس نوعیت کے سفر میں ایسی سواری پر جایا کرتے تھے۔ جب آپ سوار ہونے لگے، اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اس پر سوار ہوئے اور جبریل کے ساتھ چلے۔ پہلی منزل مدینہ کی تھی جہاں اتر کر آپ نے نماز پڑھی۔ جبریل نے کہا اس جگہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل طور سینا کی تھی جہاں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ تیسری منزل بیت نجم کی تھی جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ چوتھی منزل پر بیت المقدس تھا جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ اس سفر کے دوران میں ایک جگہ کسی پکارنے والے نے پکارا، ادھر آؤ۔ آپ نے توجہ نہ کی۔ جبریل نے بتایا یہ یہودیت کی طرف بلا رہا تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ادھر آؤ۔ آپ اس کی طرف بھی متوجہ نہ ہوئے۔ جبریل نے کہا یہ عیسائیت کا داعی تھا۔ پھر ایک عورت نہایت بنی سوری نظر آئی اور اس نے اپنی طرف بلایا۔ آپ نے اس سے بھی نظر پھیر لی۔ جبریل نے کہا یہ دنیا تھی۔ پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی۔ جبریل نے کہا دنیا کی عمر کا اندازہ اس کی عمر سے کر لیجئے۔ پھر ایک اور شخص ملا جس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا مگر آپ نے اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ جبریل نے کہا یہ شیطان تھا جو آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ مقدس پہنچ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم براق سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے باندھ دیا جہاں پہلے انبیاء اسے باندھا کرتے تھے۔ علیہ سلیمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتدائی فرینچ سے اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفیں بند گئیں۔ سب منتظر تھے کہ امامت کے لیے کون آگے بڑھتا ہے۔ جبریل نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ، تیسرے میں شراب۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھایا۔ جبریل نے مبارکباد دی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فطرت کی راہ پا گئے۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور جبریل اس کے ذریعے سے آپ کو آسمان کی طرف لے چلے۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے یہ سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ محافظ فرشتوں نے پوچھا کون آیا ہے؟ جبریل نے اپنا نام بتایا۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے کہا محمد۔ پوچھا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ تب دروازہ کھلا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ خیر مقدم کیا گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف فرشتوں اور انسانی روح کے ان بڑی بڑی شخصیتوں سے ہوا جو اس مرحلہ پر مقیم تھے۔ ان میں نمایاں شخصیت ایک ایسے بزرگ کی تھی جو انسان بناوٹ کا مکمل نمونہ تھی۔ چہرے، مورے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا۔ جبریل نے بتایا آپ کے مورث علی ان بزرگ کے دائیں بائیں بہت لوگ ہیں۔ وہ دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور بائیں جانب دیکھتے تو روتے۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ بتایا یہ نسل آدم ہے۔ آدم اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پھر آپ کو تفصیل مشاہدہ کا موقع دیا گیا۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنی کاٹتے ہیں اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھا کچھ لوگ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرگرانی ان کو نماز کے لیے اٹھنے نہ دیتی تھی۔ کچھ
اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیمر لگے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چار رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہی ہیں جو اپنے مال سے زکوٰۃ و خیرات کچھ نہ دیتے تھے۔ پھر ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ نہیں اٹھتا تو وہ ان میں سے کچھ اور لکڑیاں بڑھا لیتا ہے۔ پوچھا یہ کون احمق ہے؟ کہا کیا یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا، مگر یہ ان کو کم کرنے کی بجائے اور ذمہ داریوں کا بھار اپنے اوپر لاد لیتا تھا۔ پھر دیکھا کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بلا تکلیف زبان چلاتے اور اتنا برپا کیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا اور اسے ایک بڑا موٹا سا بیل نکل آیا۔ پھر وہ بیل اسی شگاف میں جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا۔ پوچھا یہ کیسا معاملہ ہے؟ کہا گیا یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کر جاتا ہے، پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ دوسروں پر زبان تان دراز کرتے تھے۔ انہی کے قریب کچھ اور لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے اور اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے اور ان کی عزت پر حملے کیا کرتے تھے۔ کچھ اور جن کے ہونٹ اونٹوں کے مشابہ تھے اور آگ کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ یتیموں کا مال ہضم کرتے تھے۔ استغفراللہ۔ پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں، آنے جانے والے ان کو رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ سود خور ہیں۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کی ایک جانب نفس گوشت کھا رہا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے حرام اور بے اپنی خواہش نفس پوری کی۔ پھر دیکھا کچھ عورتیں اپنی چھاتی کے بل لٹک رہی ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے اسرارے سے بچے مونڈ دیے جو ان کے نہ تھے، جنہوں نے اپنے شوہروں کے سروں پر ایسے بچے مانڈ دیے جو ان کے نہ تھے۔ انہیں کے مشاہدے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت درشوئی سے ملا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے پوچھا اب تک جتنے فرشتے ملے تھے سب ہندک پیشانی اور بشاش چہروں کے ساتھ تھے، ان حضرت کی خشک مزاجی کا کیا سبب ہے؟ جبریل نے کہا اس کے پاس ہنسی کا کیا کام، یہ تو دوزخ کا داروغہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے یکایک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا اور دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی۔ اس مرحلہ سے گزر کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں کے قبر میں دو نوجوان سب سے ممتاز تھے، تعارف پر معلوم ہوا یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں۔ تیسرے آسمان پر آپ کا تعارف ایک ایسے بزرگ سے کرایا گیا جس کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسے ستاروں کے مقابلے میں 14ویں کا چاند معلوم ہوا یہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے ملے۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان محل دیکھا جہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے تھے۔ ان کے پاس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر مزید ارتقاء شروع ہوا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے اور پیشگاہ رب العزت اور عالم حلق کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیچے سے جانے والے یہاں رک جاتے ہیں اور اوپر سے حکام اور قوانین براہ راست یہاں آتے ہیں۔ اسی مقام کے قریب آپ کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا اور آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے جو کچھ مہیا کر رکھا ہے، جو کچھ آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے ذہن میں اس کا تصور تک گزر سکا۔ سدرۃ المنتہا پر جبریل ٹھہر گئے اور آپ تنہا آگے بڑھے۔ ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال سامنے تھی۔ ہم کلامی کا شرف بخشا گیا جو بات ارشاد ہوئی ان میں سے چند ہیں۔ ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تعلیم فرمائیں گی۔ شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور جب اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو اس پر ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ بشر دامندی سے واپسی پر نیچے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوا۔ بنی اسرائیل کا طلح تجربہ رکھتا ہوں
میرا اندازہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی، یعنی جائیے اور کمی کے لیے عرض کیجیے۔ آپ گئے اور اللہ کی شان میں عرض کی، اللہ سے نے 10 نمازیں کم کر دی۔ پھر پلٹے حضرت موسیٰ نے پھر وہی بات کہی۔ ان کے کہنے پر آپ بار بار اوپر جاتے رہے اور ہر بار 10 نمازیں کم کی جاتی رہیں۔ آخر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا کہ یہی 50 کے برابر ہیں۔ اس واپسی کے سفر میں آپ اس سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے، یہاں پھر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ نے ان کو نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ یہی 50 کے برابر ہیں۔ واپسی کے سفر میں آپ اس سیڑھی سے صبح سب سے پہلے آپ نے اپنی چچا زاد بہن ام بانی کو یہ روایت سنائی، پھر باہر نکلنے کا قصد کیا۔ انہوں نے آپ کی چادر پکڑ لی اور کہا، خدا کے لیے یہ قصہ لوگوں کو نہ سنائیے، ورنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کا ایک اور شوشہ ہاتھ آ جائے گا۔ مگر آپ یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے کہ میں ضرور بیان کروں گا۔ حرم کعبہ تک پہنچے تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ اس نے کہا، کوئی تازہ خبر؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا کیا؟ فرمایا کہ میں آج کی رات بیت المقدس گیا تھا۔ کہا بیت المقدس راتوں رات ہو آئے اور صبح یہاں موجود؟ فرمایا ہاں۔ کیا کہا قوم کو جمع کرو؟ قوم کو جمع کروں؟ سب کے سامنے بھی یہی بات کہو گے؟ فرمایا بے شک۔ ابو جہل نے آواز دے دے کر سب کو جمع کر لیا اور کہا، لو اب کہو۔ آپ نے سب کے سامنے پورا قصہ بیان کر دیا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ مہینہ کا سفر ایک رات میں ناممکن محال، پہلے تو شک تھا، اب یقین ہو گیا کہ تم دیوانے ہو گئے ہو۔ آہستہ آہستہ یہ خبریں تمام مکہ میں پھیل گئیں۔ بہت سے مسلمان اس کو سن کر اسلام سے پھر گئے۔ لوگ اس امید پر حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے کہ یہ محمد کے دست راست ہیں، یہ پھر جانے تو اس تحریک کی جان ہی نکل جائے۔ انہوں نے یہ قصہ سن کر کہا کہ اگر واقعی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تو ضرور سچ ہوگا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ میں تو روز سنتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے پیغام آتے ہیں اور ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ پھر حضرت ابوبکر حرم کعبہ میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود تھے اور ہنسی اڑانے والا مجمع بھی۔ پوچھا کیا باقی آپ نے ایسا فرمایا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ کیا بیت المقدس میرا دیکھا ہوا ہے؟ آپ وہاں کا نقشہ بیان کریں۔ آپ نے فوراً نقشہ بیان کرنا شروع کر دیا اور ایک ایک چیز اسی طرح بیان کی، گویا بیت المقدس سامنے موجود ہے اور دیکھ دیکھ کر اس کی حقیقت بتا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر کی اس تدبیر سے جھٹلانے والوں کو ایک شدید ضرب لگی۔ وہاں بکثرت ایسے آدمی موجود تھے جو تجارت کے سلسلہ میں بیت المقدس جاتے رہتے تھے۔ قائل ہو گئے کہ نقشہ بالکل صحیح ہے۔ اب لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیان کی صحت کا مزید ثبوت مانگنے لگے۔ فرمایا جاتے ہوئے میں فلاں مقام پر فلاں قافلہ پر سے گزرا جس کے ساتھ یہ سامان تھا۔ قافلہ والوں کے اونٹ براق سے بڑھ کے ایک اونٹ فلاں وادی کی طرف بھاگ نکلا۔ میں نے قافلہ والوں کو اس کا پتہ دیا۔ واقعی میں فلاں وادی میں فلاں قبیلہ کا قافلہ موجود ملا۔ سب لوگ سو رہے تھے۔ میں نے ان کے برتن سے پانی پیا اور اس بات کی علامت چھوڑ دی کہ اس سے پانی پیا گیا ہے۔ ایسے ہی کچھ اور واقعے بیان کیے اور بعد میں آنے والے قافلوں سے ان کی تصدیق ہو گئی۔ اسی طرح زبانیں بند ہو گئیں، مگر دل یہی سوچتے رہے کہ کیسا ہو سکتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ تو یہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا واقعہ۔ یہ بالکل لفظ بلفظ سچا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی